الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سورة بنی اسرائیل آیت نمبر 23 بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى اور فیصلہ کیا ربک آپ کے رب نے اللہ کے نہ تعبدو تم عبادت کرو الا مگر ایاہ صرف اسی کی وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا بہت اچھا سلوک کرو اما اگر یبلغن وہ پہنچ جائیں عندک آپ کے پاس الکبر بڑھاپے کو احدہما ان دونوں میں سے ایک او کلاہما یا وہ دونوں فلا تقل تو مت کہنا لہما ان دونوں سے افن اف ولا تنہرہما اور ان کو مت ڈانٹنا وقل اور کہہ لہما ان دونوں سے قولا کریما نرمی والی بات اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو اور اگر کبھی آپ کے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک مت کہو اور انہیں مت جھڑکو اور ان سے بہت نرمی والی بات کرو۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے شرک سے منع کیا تھا، تو شرک سے منع کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں خالصتاً اپنی عبادت کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، اور اپنی عبادت کا حکم بھی لفظ قضاء کے ساتھ کیا، اور قضاء کا مطلب ہے کہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعالی نے، تو اس کے اندر بہت زیادہ تاکید والا معنی ہے، اور فیصلے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ چونکہ قطعی ہوتا ہے اور بدلا بھی نہیں جاتا، اس لیے اللہ تعالی نے قطعی حکم اور فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اسی کے بندے بن کر رہو۔ ہر قسم کی عبادت وہ قولی ہو، فعلی ہو یا جیسی بھی ہو، مالی ہو، وہ ساری کی ساری عبادات کا تعلق خالصتاً اللہ تعالی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں وبالوالدین احسانا، احسان جو ہے یہاں یہ احسنو فعل کا یہاں مفعول مطلق ہے، مصدر ہے، احسنو آنا تھا ادھر، احسنو یہ پوشیدہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ احسنو کی جگہ پر تاکید کے لیے احسانہ لفظ بولا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرو۔ جی تیسرا آگے یہ جو اما ہے، اصل میں یہ ان اور ما ہے، ان الگ ہے اور ما الگ ہے، مطلب کیا ہے؟ اگر کبھی۔ اور چوتھا یہ یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ کب ہوا، اس سے پہلے جو ہم نے قضاء ربک پڑھا ہے تو یہ فیصلہ کب ہوا، اس کے متعلق یہ بات مناسب ہے، کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اس وقت کر دیا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت سے پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا الست بربکم، تو انہوں نے کہا تھا بلا، اسے عہد الست بھی کہتے ہیں۔ پانچواں یہاں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر، تو
تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں؟ تو اس کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ ان آیات کے نزول کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں فوت ہو چکے تھے. اس لیے بظاہر تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حکم ہے، لیکن در حقیقت یہ حکم تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کر کے یہ کہا ہے. اور چھٹا یہ یاد رکھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے. تو یہ قرآن کریم کا عمومی اسلوب بھی ایسے ہے. اس کے علاوہ دیگر آیات میں بھی جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ذکر کیا تو ساتھ ہی ساتھ والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے. یہاں ایک بڑی لطیف بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ والدین کے ساتھ بہت زیادہ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. والدین کے ساتھ والدین کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا حکم نہیں دیا، کیونکہ بہتر سلوک کے اندر والدین کے جو حقوق ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اور دیگر کئی چیزیں بھی آتی ہیں. اور اس کے مخالف جو ہے عقوق کا لفظ بولا جاتا ہے، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. تو عقوق کا مطلب عموماً نافرمانی کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ عقوق کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ فعل جس سے والدین کو ذہنی اور روحانی اذیت پہنچے، اس سے بھی شریعت نے روک دیا ہے. عقوق الوالدین پر علماء محدثین نے مستقل طور پر احادیث بھی جمع کی ہیں. تو اللہ تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر اس لیے بھی کیا ہے کہ انسان پر سب سے زیادہ احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی مناسب ہوا کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ انسان پر شفقت اور مہربانی چونکہ والدین کرتے ہیں، اس لیے والدین کا دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی، عقوق جو ہے، اس کو قرار دیا. وجہ یہ بھی ہے کہ والدین چونکہ نہایت انسان پر مشفق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد والد کے الگ احسانات ہیں، والدہ کے الگ احسانات ہیں. والد کے احسان بھی معلوم ہیں، اس طرح والدہ کے جو احسانات ہیں انسان پر وہ بھی کسی سے چھپے نہیں ہیں. کس طرح 9 ماہ اور اس کے بعد یہ 2 سال کا عرصہ وہ صرف اور صرف بچے کی جو ہے تخلیق اور اس کی ابتدائی پرورش پر ہی گزار دیتی ہے. اور اس کے بعد دونوں والدین کتنی محنت اور محبت کے ساتھ اپنے بچے کو پالتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، آپ گائے کو دیکھ لیں. گائے کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پہلے دن ہی چلنا شروع کر دیتا ہے. بکری کا بچہ ہے پہلے دن ہی چلنا شروع کر دیتا ہے. خود بخود اپنی خوراک جو ہے اس کے حصول کے لیے وہ پہلے دن سے ہی تگ و دو شروع کر دیتا ہے. اس لیے سب سے مشکل انسان کا بچہ ہے جو پلتا ہے. تو یہ والدین کا اس کے ساتھ بے پناہ حسن سلوک ہے بچپن میں کہ اس کی تخلیق کا جو پہلا دن تھا، جب سے امید ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، تب سے لے کر اس کے ساتھ محبت اور شفقت یہ والدین دونوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بٹھا دیتے ہیں. اور اس وقت سے مختلف قسم کی پلاننگز کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے. اور جب تک وہ 20 سال 25 سال کا نہ ہو جائے، 30 سال کا نہ ہو جائے، تب تک والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر قسم کی ضروریات، ہر قسم کا آرام و سکون، ہر قسم کی سہولیات کا
سارے کا سارا خیال جو ہے یہ برابر والدین اس کے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ چونکہ اللہ تعالی کے بعد انسان پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے اس کے والدین ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعد والدین کا ذکر مناسب سمجھا. اور سب سے بڑا جو شرک ہے گناہ، اس گناہ کے بعد دوسرا گناہ جو ہے اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ عقوق جو ہے نافرمانی والا پہلو، اس کو قرار دیا کہ یہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ ہے. 8ویں نمبر پر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہاں عندک کا لفظ استعمال کیا ہے، اما یبلغن عندک الکبر. تو عندک کا مطلب یہی ہے کہ پہلے آپ والدین کے محتاج ہوا کرتے تھے، اب وہ بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں اور کمزوری کی وجہ سے اب وہ تمہارے محتاج ہو چکے ہیں. جی آگے 9ویں چیز یہ ہے، یہاں اللہ تعالی نے فرمایا فلا تقل لہما اف، کہ والدین کو اف نہیں کہنا. تو یہ اصولی طور پر ہم نے ایک بات یاد رکھنی ہے، اصول فقہ آپ پڑھتے ہیں، دیگر مباحث کے ساتھ ایک چیپٹر قیاس کا بھی آپ پڑھتے ہیں. قیاس کیا ہوتا ہے، اس کے کتنے ارکان ہوتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، کیا حکم ہوتا ہے، تو یہ تفصیل آپ اصول فقہ میں پڑھتے ہیں. تو قیاس کی مختلف اقسام میں سے ایک قیاس کیا ہے، اسے کہتے ہیں قیاس اولوی. تو اس آیت کریمہ کا یہ جو ٹکڑا ہے فلا تقل لہما اف، یہ اس کی مثال ہے قیاس اولوی کی. قیاس اولوی ہوتا کیا ہے، عام فہم انداز میں اس کو میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اکثر لوگ ہمارے ہاں الحمدللہ شرعی طور پر بھی اور عرفی طور پر بھی والدین کی خدمت کے الحمدللہ خواہاں ہوتے ہیں. والدین کے ساتھ بہت زیادہ بہتر سلوک کا شریعت نے بھی حکم دیا ہے اور ہمارا معاشرہ جو ہے عرف یہ بھی حکم دیتا ہے. اس لیے اکثر بیشتر لوگ ہمارے ہاں والدین کے ساتھ الحمدللہ بہتر سلوک کے ساتھ پیش آنے کی ہی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں یہ اکثریت ہے وہاں کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جو قرآن کریم کا انکار کرنے کے لیے یا ویسے ہی عرف کے خلاف چلتے ہوئے اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو زیادہ حکمت اور دانائی یہ سمجھنے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور ان میں سے ایک بات کیا ہے کہ قرآن میں والدین کو اف کہنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا اس سے اوپر جو گناہ ہیں وہ جائز ہیں. اف تک سے منع کیا، ولا تنہرہما ڈانٹنے سے بھی منع کر دیا. تو اس سے اوپر والے جو گناہ ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کوئی اپنے والد کو تھپڑ مار دے تو کہتے ہیں یہ جائز ہے جی، کیونکہ اس پر کوئی آیت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کسی حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ والدین کو تھپڑ نہ مارو. ایسے خناس قسم کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو اصولی طور پر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ قیاس اولوی جو ہے اس کی یہ مثال ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ والدین کو اف کہنے سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے. اف کہنا منع ہے، اس سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ، مارنا، گھر سے باہر نکالنا، دھکے دینا اور اس طرح کے جو کام ہے وہ تو بالاولا حرام ہوئے، وہ تو بالاولا منع ہوئے. تو یہ جو بالاولا والا ہم معنی مراد لے رہے ہیں اسی کو ہم اصولی طور پر اصول فقہ میں قیاس اولوی کہتے ہیں. یعنی بالکل کم درجہ جو ہے اس سے بھی اللہ تعالی نے منع کر دیا، اف کہنے سے منع کر دیا. تو اس سے اوپر والے جو گناہ ہیں وہ تو بالاولا منع ہے. اف کہنے کا گناہ ہے، اف کہنے کا گناہ ہے. اوہ کیا کر دیا آپ نے، اف ابا جی یہ آپ نے کیا کر دیا. تو یہ اف کہنا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. مراد کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا اس کو گناہ ملے گا، تو جو تھپڑ مارے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، یقینی طور پر اس کو گناہ ملے گا.
اور یقینی طور پر اس آیت کریمہ کے وہ مخالف ٹھہرے گا تو اسے کہتے ہیں قیاس اولوی۔ جی، نویں چیز اس آیت کریمہ کے ضمن میں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قول کریم، اس سے کیا مراد ہے؟ امام بغوی نے دو احتمال جو ہے اس سے پیش کیے ہیں۔ پہلا قول کیا ہے کہ انسان کو اپنے والدین کے سامنے یوں پیش آنا چاہیے جس طرح ایک کمزور اور خطا کار غلام اپنے سخت مزاج آقا کے سامنے پیش آتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اگرچہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، علم و فضل میں اپنے والدین سے کتنا ہی آگے کیوں نہ ہو، لیکن اسے چاہیے کہ جس طرح ایک خطا کار غلام، نوکر، خادم اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے، بالکل اسی انداز میں وہ اپنے والدین کے سامنے پیش ہو۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں جس طرح تمہارے مختلف قسم کی ضروریات، پیشاب، پخانہ اور دیگر قسم کی آپ کی جو خدمتیں ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور بغیر کسی کراہت کے ہی انہوں نے یہ کام کیا، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آئے، اب تم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو کیونکہ اس وقت انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے قول کریم کا مطلب۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ اور آپ جھکا دیں، لَهُمَا ان دونوں کے لیے، جناح الذُّلِّ عاجزی کا بازو، من الرحمہ رحم دلی سے، بقل اور کہیے، ربی اے میرے رب، ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما، کما جس طرح ربیانی ان دونوں نے مجھے پالا، صغیرہ بچپن میں، اور رحم دلی سے ان کے لیے تواضع کا بازو جھکا دے، اور کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹے ہونے کی حالت میں مجھے پالا۔ جناح جو ہے، جناح یہ پرندے کے پر یا بازو کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طرح پرندہ اپنے بچوں کے اوپر اپنے پر جھکا کر رکھتا ہے اور انہیں اپنی آغوش میں لے کر رکھتا ہے، ہر قسم کی سردی سے، طوفان سے، بارش سے اور اسی طرح گرمی سے اپنے بچوں کو محفوظ کر لیتا ہے، تو آپ بھی اسی طرح اسی رحم دلی کے ساتھ اپنے تواضع اور عاجزی کے ساتھ بازو ان پر جھکا دیجئے۔ ساتھ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو یہ قل آپ جانتے ہیں امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو یہاں سے پتہ چلا کہ والدین کے حق میں اللہ تعالی سے رحم کی دعا کرنا یہ ہر انسان پر فرض ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کرنا یا اور الفاظ کے ساتھ بھی صحیح، بہر صورت والدین کے لیے دعا کرنا یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ دن میں 5 مرتبہ کر لے، 10 مرتبہ کر لے، زیادہ مرتبہ کر لے، 1 مرتبہ کر لے، اور یہ دعا والدین کی حیات میں اور بعد از ممات، وفات کے بعد بھی والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا یہ ہر انسان کا حق ہے۔ باقی جس کے والدین مشرک ہوں اور فوت ہو جائیں تو ان کے حق میں پھر رحمت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک آدمی کے لیے دعا جائز نہیں ہے۔ صرف ایک دعا اس کے لیے جائز ہے اس کی زندگی میں کہ آپ اس کے حق میں ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ میرا والد جو مشرک ہے، کافر ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اللہ اسے ہدایت دے۔ بہر صورت حسن سلوک جو ہے اس کا حکم
ضرور ہے وہ اولاد والدین جو ہیں چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں، کافر بھی ہیں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ ہاں سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں یہ الفاظ ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ والدین مشرک ہیں تو پھر ان کی بات نہ مانو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، اس کا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اچھا، پھر یہ اس کی مختلف طریقے ہیں، مختلف وجوہ ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، کئی بیان کی جا سکتی ہیں۔ جیسا کہ پہلی چیز یہ ہوئی کہ اولاد کا یہ حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ انسان جو کماتا ہے وہ سارے کا سارا اس کی اولاد، بیوی اور دیگر لوگوں کے لیے ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر اس کے والدین کا یقینی طور پر حق ہوتا ہے۔ اور بلکہ دیگر احادیث کے اندر تو آپ یہ بات بھی پڑھتے ہیں، وہ ایک صحابی آئے نا، آ کر کہا کہ میرے والد میرا مال جو ہے یہ لے لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انت ومالک لابیک، آپ اور آپ کا جتنا مال ہے یہ ہے ہی آپ کے باپ کا، وہ جتنا چاہے استعمال کرے، آپ کو جو چاہے وہ کروائے۔ لہذا مالی طور پر، خصوصی طور پر والدین کے ساتھ انسان کو تعاون کرنا چاہیے۔ مالی طور پہ ان کی کئی ضروریات ہو سکتی ہیں، اگر وہ بیمار ہیں ان کی میڈیسن، اسی طرح اگر وہ ذوق رکھتے ہیں عمرہ کرنے کا، حج کرنے کا، اور بیٹے کے پاس استطاعت ہے وہ اپنے باپ کو حج کروا سکتا ہے، کروانا چاہیے۔ اور اس کے اندر کئی چیزیں آ سکتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ پوری آدمی محبت رکھے، دلی طور پر اس کا انس اور پیار، محبت، شفقت یہ اپنے والدین کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ اور والدین کو بیٹوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ محبت جو ہے یہ بڑھاپے میں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی پہلے اگر آپ اپنے والد کی گود میں ہوتے تھے، وہ آپ کو وقت دیتے تھے، اب آپ بڑے ہو چکے ہیں، آپ کے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کا زیادہ دل کرتا ہے کہ میرا بیٹا زیادہ سے زیادہ وقت میرے پاس گزارے، تو یہ محبت بھی ہونی چاہیے۔ اس طرح تیسرے نمبر پر والدین کا خصوصی طور پر یہ مسئلہ بنتا ہے، اس حوالے سے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ والدین کا جو مزاج ہے اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ والدین کے مزاج کو سمجھا جائے، اور خصوصی طور پر بڑھاپے کی عمر میں انسان کے ہاں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بات بات پر آدمی غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے، بات بات پر گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت انسان کو، بیٹے کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ باپ ہیں اور اس وقت یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور بڑھاپے کے ساتھ انسان کا مزاج جو ہے یہ بہت زیادہ بدل جاتا ہے، لہذا ان کے مزاج کو سمجھے اور اس کے مطابق ان کے ساتھ پھر جو ہے بات چیت وغیرہ کرے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں بھی، چند احادیث ہم دیکھتے ہیں، ان کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیات اور احادیث میں اللہ تعالی نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اولاد کو حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ والدین کو اولاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن چند آیات کے بعد کچھ ذکر ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 31 میں بھی اور دیگر کچھ آیات بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد جو ہے والدین کے حق میں لاپرواہی برتتی ہے، لیکن والدین اپنی اولاد کی خدمت میں ایسا بے پرواہی والا سلوک نہیں برتتے۔ یقینی طور پر وہ اپنی اولاد کے ساتھ پہلے دن سے آخر دن تک محبت رکھتے ہیں، خواہ ان کا بیٹا وہ چھوٹے قد کا ہو، خواہ ان کا بیٹا کالے رنگ کا ہو، جیسا تیسا بھی ہو، والدین کی محبت جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ شروع سے آخر تک
بالکل برابر رہتی ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ اولاد کو اس بات پر یعنی ترغیب دی جائے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں، چونکہ یہ خطا ان کے ہاں ہے، والدین کے ہاں یہ خطا نہیں ہوتی. لہذا زیادہ تر شریعت نے اولاد کو ہی یہ حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. باقی آیات کے ساتھ کئی احادیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا. والد جو ہے اس کا بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. الوالد اوسط ابواب الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو والد ہے یہ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے. چاہو تو اسے ضائع کر لو اور چاہو تو خدمت کر کے اپنا یہ دروازہ جنت کا بنا لو، اور یہ خدمت کے ساتھ وہ دروازہ آپ کے لیے جنت میں کھل جائے گا. یعنی اگر دیگر احادیث میں والدہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین موجود ہیں کہ جنت جو ہے یہ ماؤں کے قدموں تلے ہے، تو وہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس جنت میں جانا ہے اور جس دروازے سے داخل ہونا ہے وہ دروازہ باپ ہے، تو باپ کی خدمت کی ہوگی تو وہ دروازہ کھل جائے گا. اور بھی اس کے متعلق کئی احادیث ہیں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2548 آپ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آتا ہے اور اگر سوال کرتا ہے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، آپ کی والدہ ہے. اس نے پھر سوال کیا ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے کہا امک، آپ کی والدہ ہے. پھر کہا والدہ ہے. پھر اس نے سوال کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے باپ ہیں. تو یہاں سے ماں کا جو رتبہ ہے یہ زیادہ بھی ہے ایک اعتبار سے والد سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ والد سے زیادہ بسا اوقات والدہ کو مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن والد کا درجہ بھی کم نہیں ہے. علی کل حال والدین دونوں کا درجہ ایک اعتبار سے ہم دیکھیں تو برابر بھی ہے. دونوں کے لیے اولاد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کا خیال کریں. اس کے علاوہ دیگر کئی احادیث بھی اس حوالے سے موجود ہیں. سب سے بڑے گناہ کیا ہے اس کے متعلق سوال ہوا. 6675 نمبر حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی. اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق اس آیت کریمہ میں بھی ہم نے پڑھ لیا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. والدین کے لیے دعا کرنا، تو یہ دعا ہم نے ذکر کیا کہ وفات کے بعد بھی ہے. ابو داؤد کی حدیث بھی ہے 5142 نمبر. سوال کیا جناب مالک ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول کیا میرے ماں باپ فوت ہو جانے کے بعد بھی مجھ پر ان کا کوئی حق ہے؟ کیسے ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے حق میں دعا کرو اور ان کے لیے استغفار کرو، ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ رکھو. اس طرح کے فرامین بھی موجود ہیں. دیگر احادیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فوت شدہ آدمی کا جنت میں درجہ بلند کرتے ہیں تو آدمی سوال کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، میرا ایک درجہ بلند کیوں ہو گیا ہے؟ تو حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باستغفار ولدک، آپ کی اولاد کے استغفار کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور والدین کو ان دعاؤں کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس وقت وہ خود تو عمل نہیں کر سکتے، انہیں والدین کو اولاد کی دعاؤں کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے. تو ہم اولاد اپنے والدین کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے، برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں والدین کا درجہ جو ہے وہ بھی بلند کر دیتے ہیں. اس لیے اولاد کو حسن سلوک جو ہے والدین کی وفات کے بعد بھی برابر جاری رکھنا ہے.
آگے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ربکم تمہارا رب، اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بما اسے جو فی نفوسکم تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونو اگر تم ہوگے صالحین نیک، فإنہ تو یقیناً وہ کانا ہے للأوابین بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے غفورا بہت بخشنے والا۔ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوگے تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، لیکن والدین بغیر کسی وجہ سے اپنے اس بیٹے کے ساتھ ناراض رہتے ہیں۔ تو یہ ایک مزاج ہے۔ دو بیٹے ہیں مثال کے طور پہ کسی والد کے، تو جس کے ساتھ وہ رہتا ہے والد، اس کے ساتھ اس کا برتاؤ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس سے کہ جس کے ساتھ وہ نہیں رہتا۔ خدمت یہ بھی کرتا ہے، اور جس کے ساتھ والد نہیں رہتے وہ بیٹا بھی والد کی خدمت کرتا ہے، لیکن اس کو آپ کہہ لیں کہ طبی طور پر اس کا میلان اس طرف زیادہ ہے، یا اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو بیٹا والد کو زیادہ پیسے دیتا ہے یا زیادہ خدمت کرتا ہے تو والد کا تعلق اس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں آ کر جو بچہ خدمت زیادہ نہیں کر پایا، کئی مسائل ہو سکتے ہیں، ممکن ہے وہ مالی اعتبار سے زیادہ سٹرونگ نہ ہو، تو اگر اس نے زیادہ خدمت نہیں کی تو والد اس کے ساتھ ناراض رہتے ہیں، اور بھی ایسے کئی معاملات ہیں۔ تو اس صورت میں یہ یاد رکھنا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ہم تو اپنے والد کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ دلوں کے معاملات کو دیکھتا ہے اور اسی پر فیصلہ ہونا ہے۔ اگر ہمارے دل اپنے والدین کے لیے صاف ہیں اور ہم دلی طور پر ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کر رہے جس کے ساتھ ان کو تکلیف ہو، لیکن پھر بھی بغیر کسی وجہ کے وہ ہم سے ناراض رہتے ہیں، تو اس کا کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا معنی اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر والدین کی خدمت میں کوتاہی ہو جائے، پھر آدمی اس پر کثرت کے ساتھ استغفار کرے، بار بار اللہ سے رجوع کرے اور معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بخشنے والا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے کہ جو والدین کے لیے دلی شفقت اور رحمت نہیں رکھتے، ان کے لیے وعید ہے، اور ایسی صالح اولاد، نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی بھی دی ہے کہ جن سے ان کے والدین بغیر کسی وجہ کے ناراض رہتے ہیں۔ باہر صورت انسان کو ہر وقت اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ میرے والدین میرے کس عمل سے خوش ہوتے ہیں، تو آدمی کو اپنے والدین کو ہر وقت خوش ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ والدین ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ کے لیے ہر وقت ان والدین کے منہ سے دعائیہ کلمات نکلتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں اس بات کا ذکر کرنا کہ میرے والد گرامی حفظہ اللہ چونکہ عالم دین بھی ہیں، وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، تو والد گرامی حفظہ اللہ میں نے مشاہدہ کیا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مشاہدہ کیا ہے، ان کی دعائیں وہ کتنی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں یہ ہم نہیں جان سکتے، اور نہ ہی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک باپ ہو اور پھر ساتھ عالم بھی ہو، دینی مسائل کو، شریعت کو سمجھتا بھی ہو، اور اسے یہ پتہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا دعائیں کرنی ہے۔ دعا کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے ان کی عام باتیں، عام گفتگو ہمارے ساتھ جو کرتے ہیں، وہ گفتگو بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں جو ہوتی ہے اس کو بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ ایک ہے کہ والد دعا کریں،
دعا کے بغیر بھی عام بات کر دیں کہ یقیناً ایسا ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ویسا ہی ہم نے دیکھا ہے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس بات کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، اور یہ یقینی طور پر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا اگر آپ اس پر غور و فکر کریں تو یہ وہ والدین ہوتے ہیں کہ جن کے عام کلمات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیال رکھتے ہیں، اور اگر ان کی ہم زیادہ خدمت کریں، ان کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں، تو پھر تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں سرخرو کرے گا، اور کل قیامت کے دن بھی والدین کی رضا اور خوشنودی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی خوش ہوگا۔ اس پر حدیث مبارکہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کی خوشی میں، والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ گویا والدین کو ہم نے خوش کر لیا تو اس کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی سمیٹ لی، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آگے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَآتِ اور آپ دیجئے، ذَا الْقُرْبَى قریبی کو، قرابت والے کو، رشتہ دار کو، حَقَّهُ اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل راستے کا بیٹا، مراد اس سے مسافر ہے، ولا تبذر اور فضول خرچی نہ کیجیے، تبذیرا فضول خرچی کرنا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دیجیے، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور بے جا خرچ مت کیجیے، بے جا خرچ کرنا۔ قرابت والا جو ہے اس سے مراد قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ دار چاہے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں، ماں کی طرف سے ہوں، پھر وہ رشتہ دار محرم ہوں یا غیر محرم ہوں، تو یہ ترتیب کے ساتھ جو ہے جس طرح بعض دیگر احادیث میں ترتیب بھی بیان ہوئی ہے، جیسا کہ مسند احمد حدیث نمبر 16618 میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اپنی ماں پر خرچ کرو، اپنے باپ پر خرچ کرو، اپنی بہن پر خرچ کرو، اپنے بھائی پر خرچ کرو، اور پھر ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ بعض دیگر روایات میں بھی اس قسم کے الفاظ موجود ہیں، تو گویا ترتیب بھی ملحوظ رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے انسان پر والدہ کا حق ہوتا ہے، پھر باپ کا حق ہوتا ہے، اس طرح پھر بہن کا، پھر بھائی کا، پھر اس طرح جو قریبی لوگ ہیں۔ تو یہ قرابت والوں کا پہلے ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ خرچ تو انسان نے کرنا ہے، صدقہ و خیرات ہے یا عام کوئی خرچ ہے، تو اگر اپنے رشتہ داروں پر خرچ ہوگا تو اس کے 2 اجر انسان کو ملیں گے، ایک تو خرچ کرنے کا اجر ملے گا، اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ صلہ رحمی، رشتہ داری کو ملانا، اس کے فضائل اور مناقب، اس پر الگ سے آیات اور احادیث بھی موجود ہیں۔ جیسے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5986، اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2557 پر یہ روایت موجود ہے۔ انس بن مالک بیان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے رزق میں اور عمر میں ترقی اور برکت چاہتے ہو تو ایسے آدمی کو کیا چاہیے؟ فلیصل رحمہ، ایسا آدمی صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی کرنا اس کی بہت زیادہ فضیلت موجود ہے۔ آگے کہا کہ مسکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، مسکین کو بھی دو۔ تو مسکین کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں عرف میں ایسے آدمی کو مسکین کہا جاتا ہے جس کا والد فوت ہو جائے، اور پھر عجیب بات یہ ہے، اسے آپ مضحے کا خیز بھی کہہ لیں، خیر، کہ اگر کسی آدمی کی عمر 50 سال ہے نا، اس کا والد فوت ہو جائے تو اس کو بھی مسکین کہتے ہیں لوگ، جبکہ وہ مسکین نہیں ہوتا۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ وہ آدمی مسکین ہوتا ہے کہ جس کی آمدن بھی ہو، اخراجات بھی، لیکن اخراجات جو ہیں وہ آمدن سے زیادہ ہوں۔ عام فہم انداز میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کی پوری نہ پڑتی ہو۔ اچھا، اس میں بھی توسع نہیں ہے، ویسے تو جس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے پوری تو اس کی بھی نہیں پڑتی،
5 لاکھ تنخواہ والا بھی اگر دیکھو تو اس کی بھی گھر میں کئی ایسی ضروریات ہوتی ہیں کہ جو 5 لاکھ سے پوری بھی نہیں ہوتی. لہذا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اخراجات جو ہے، ایک ہے کہ ان کو بڑھا لیا جائے، ایک ہے ضروری اخراجات ہیں. مثال کے طور پہ کھانا ہے تو کھانا ہی ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. لیکن جتنا بیچارہ کما رہا ہے اس کے ساتھ وہ 3 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا، تو یہ وہ آدمی جس کی پوری نہیں پڑتی، اس کو دینا چاہیے. ابن السبیل جو ہے یہ مسافر ہے تو مسافر کو بھی دینا چاہیے، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. جی ولا تبذر تبذیرا، تبذیر جو ہے یہ بذرن سے مشتق ہے، یعنی روٹ ورڈ آپ کہہ لیں یا حروف اصلیہ وہ اس کے کیا ہیں، با ذال اور را. بذرن، بذرن بیج کو کہتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ بیج کی طرح اپنا مال نہ بکھیریں. جس طرح بیج بگڑتا ہی رہتا ہے تو اس طرح اپنے مال، مراد اس سے کیا ہے، فضول خرچی نہ کریں، بے جا خرچ کرنا. تو بے جا خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اس پر دیگر آیات اور احادیث بھی موجود ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنا، یہ صحیح بخاری 2408 نمبر پہ موجود ہے. تو مال کو ضائع کرنا یہ ناجائز ہے. تو یہ مال کا ضیاع چاہے رشتہ داری پر خرچ کرنے کے ساتھ ہو یا مسکین، مسافر، جن چیزوں کا ذکر ہوا، اللہ کل حال خرچ کرنے کا حکم ہے، لیکن اسراف، تبذیر، بے جا خرچ، فضول خرچی، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا ہے، کیونکہ یہ حرام کاموں کے ارتکاب کا یہ سبب بنتا ہے فضول خرچی جو ہے. اور آگے بھی فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، انا بے شک المبذرین فضول خرچی کرنے والے، کانوا وہ ہیں، اخوان الشیاطین شیطان کے بھائی، وکان الشیطان اور ہمیشہ سے ہی شیطان، لربہ اپنے رب کا، کفورا بہت ناشکرا ہے. بے شک فضول خرچی کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. شیطان کے بھائی کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے یہ، اس پر اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ انعامات ہیں، لیکن ہر نعمت کی ناشکری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان کی بھی ناشکری کرتا ہے، غلط جگہ ان کا استعمال کرتا ہے. لہذا جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر بہت زیادہ وافر مقدار میں مال عطا کیا، تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. تو اس نعمت کا بھی فضول استعمال کرنا، بے جا استعمال کرنا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے ساتھ ہی اسے شمار کیا جائے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو ہمیشہ سے شیطان کے بھائی قرار دیا گیا ہے. آگے فرمایا وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ آپ ضرور اعراض کریں، عنہم ان سے، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، رحمت من ربک اپنے رب کی رحمت، ترجوہا آپ اس کی امید رکھتے ہوں، فقل تو کہ لہم ان سے، قولا میسورا آسانی والی بات. اور اگر کبھی آپ ان سے بے توجہی کر لیں اپنے رب کی کسی رحمت کو تلاش کرنے کی وجہ سے جس کی آپ کو امید ہو، تو ان سے وہ بات کہیے جس میں آسانی ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پچھلی آیت میں اور اس سے پچھلی آیت میں رشتہ دار، مساکین اور مسافروں پر خرچ کرنے کا حکم ہے، لیکن یہاں ساتھ یہ فرما دیا کہ اگر آپ بخل کرتے ہوئے نہیں بلکہ ویسے کسی اور صورت میں ان پر خرچ نہیں کرنا چاہ رہے تو آسانی والی بات کہیے، یعنی بڑی نرمی کے ساتھ ان سے معذرت کر لیں. اس کی ایک صورت تو یہ ہے
کہ آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور مسافر یا رشتہ دار یا مسکین آدمی پیسے کا مطالبہ کر رہا ہے، تو آدمی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے اور اس قسم کے کلمات نہیں، بلکہ بڑے نرمی والے لہجے میں معذرت کر لینی چاہیے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آدمی سے اس کا کزن آتا ہے یا چچا آتا ہے پیسے لینے کے لیے، تو آدمی اس کو نہیں دیتا، اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں دیتا، پھر بھی نرمی کے ساتھ معذرت کر لیتا ہے۔ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو مال دوں گا، مثال کے طور پہ یہ مجھے واپس ہی نہیں کرے گا، یا پھر میں اس کو مال دوں گا یہ نشے پر لگا لے گا، اللہ نہ کرے اس پر زنا کرے گا یا کسی اور گناہ کا ارتکاب کرے گا، تو یہ عموماً پتہ ہوتا ہے، تو اس موقع پر بھی معذرت کر لینی چاہیے۔ لیکن معذرت کا جو انداز ہے قول میسور، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قول میسورہ کا کیا مطلب ہے کہ نرمی والا لہجہ ہونا چاہیے، سختی کے ساتھ نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ جو ہے یہ معذرت کر لینی چاہیے۔ لیکن اس میں یاد رکھنا ہے کہ ابتغاء رحمت من ربک، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے، یہ مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ کسی کا دل آزاری کرنا، دل دکھانا، یہ مقصد نہیں کہ آدمی کے پاس پیسے ہیں بھی اور جو لینے آیا ہے وہ مجبور ہے، اس کو ضرورت بھی ہے، یہ دے بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں دے رہا، ایسا نہیں ہونا، اس سے تو اللہ ناراض ہوں گے۔ اس لیے ابتغاء رحمت من ربک اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، وَلَا تَجْعَلْ اور تو نہ کر یدک اپنے ہاتھ کو مغلولتاً بندھا ہوا، الی عنقک اپنی گردن کی طرف، ولا تبسطها اور آپ اسے مت کھولیے، کل البسط بالکل ہی کھول دینا، فتقعد ورنہ آپ بیٹھے رہیں گے، ملومن ملامت کیے ہوئے، محسورا تھکا ماندہ، اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کر لے اور نہ اسے کھول دے، پورا کھول دینا، ورنہ ملامت کیا ہوا تھکا ہارا ہوا ہو کر بیٹھا رہے گا۔ مغلولتاً یہ غلن سے مشتق ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گردن کا توق، جس کے ساتھ ہاتھ وغیرہ باندھے جاتے ہیں، جیسا کہ مجرم اور قیدی لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ بخل اور کنجوسی۔ اور کل البسط، البسط کا مطلب کھولنا ہوتا ہے، اس سے مراد سخاوت ہے۔ محسورا یہ اس پر بولا جاتا ہے جو تھک ہار کر چلنے سے بھی رہ جائے۔ مطلب کیا ہوا؟ اعتدال جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ہی خرچ نہیں کرتے، یہ بھی درست نہیں ہے، اور کچھ لوگ جب خرچ کرنے پر آئے تو اتنا کرتے ہیں کہ خود ہی وہ پھر لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، میں غریب ہو گیا ہوں۔ اس لیے اعتدال جو ہے، خیر الصدقہ ما کان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول، صحیح بخاری 1426 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد غنا موجود رہے، یعنی انسان فقیر نہ ہو، اور ابتدا ان سے کرو جن کی تم پرورش کر رہے ہو۔ اس سے پہلی چیز کیا پتہ چلی کہ بہترین صدقہ ہی وہ ہوتا ہے جس کے بعد آدمی غریب نہ ہو جائے۔ تو صدقہ کرنا چاہیے، لیکن صدقہ کرنے کے ساتھ آدمی اس کے پاس خود اتنا مال ہونا چاہیے جس پر وہ گزارا کر لے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ سارے کا سارا مال خرچ کر دیتا ہے تو پھر بعد میں صبر کرنے کا ملکہ اس کے پاس ہونا چاہیے، لوگوں سے سوال کرنا شروع نہ کر دے۔ اس میں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی آدمی سارا مال خرچ کر دیتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے ناجائز کام کیا ہے۔ یہ مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمانی لیول بہت زیادہ بلند ہوتا ہے، جیسا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے کہا تھا نا خرچ کرو، تو وہ سارے کا سارا مال لے آئے، فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟
کہا اللہ اور اس کا رسول، یعنی سارے کا سارا مال جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر سارے کا سارا مال بھی آدمی خرچ کر دے، خرچ کرنا جائز ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ آدمی پھر اس پر صبر کرے، لوگوں سے سوال کرنا نہ شروع کر دے۔ اگر اسے پتا ہے کہ میں سارا مال خرچ کروں گا پھر لوگوں سے مانگنا شروع کر دوں گا، تو پھر اسے ہرگز بھی اپنا سارا مال خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا ان ربک، بے شک آپ کا رب، یبسط الرزق، یبسط فراخ کرتا ہے، الرزق رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور وہی تنگ کرتا ہے، انہ بلا شبہ وہ، کانا شروع سے ہی، بعبادہ اپنے بندوں کی، خبیرہ خوب خبر رکھنے والا، بصیرہ خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک تیرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ حد سے زیادہ بھی خرچ کر دیں اور وجہ یہ ہو کہ جس پر میں خرچ کرنا چاہ رہا ہوں اس کی فقیری دور ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ رزق میں فراوانی کرنا اور تنگی کرنا اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لہذا ہمیں بس خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم خرچ کریں، جتنا ہم خرچ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اس کو خرچ کروں گا اور اس کے بعد اس کا رزق جو ہے یہ بہت بڑھ جائے گا اور آئندہ سے میں اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دوں گا۔ اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے ضرور، لہذا یہ اس کا رد اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق کو فراوانی بخشتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، 10 لاکھ روپیہ اس کو دے دیتا ہے، اب اپنے طور پر یہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو بھائی 10 لاکھ روپیہ دے دیا ہے، اب تو نہ لوگوں سے مانگے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی ضروریات اس سے زیادہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے برکت ہی نہ رکھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کم کرنا ہی چاہتا ہو، لہذا یہ رزق میں فراوانی کا اختیار اور کمی کا اختیار یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم کسی پر خرچ کر کے اس کو امیر نہیں بنا سکتے، بس اعتدال کے ساتھ ہمیں خرچ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آخر میں فرمایا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خوب جانتا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، خوب جانتا ہے کہ کس آدمی کو کتنا رزق دینا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، کیونکہ اگر یہ سب لوگوں کو برابر دے دیے جائے پھر تو کام نہ چلے۔ اور اسی کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ کسی آدمی کا زیادہ مالدار ہونا اور دوسرے کا کم مالدار ہونا، اس پر نیکی اور بدی کا انحصار ہرگز نہیں ہے کہ جو آدمی زیادہ مالدار ہوگا وہ زیادہ نیک ہو سکتا ہے اور جو آدمی کم مال والا ہے وہ کم نیک ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض خناس قسم کے لوگ ہیں، جیسا کہ یہ کیمونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، تو ان کی پوری خواہش اور کوشش رہی ہے اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے لاکھوں لوگ انہوں نے تہو طے کیے ہیں، کس بات پر؟ فطرت کا مقابلہ کیا اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم سب لوگوں کو برابر کریں گے، یعنی برابری کے لیے، برابری سے ان کی مراد کیا ہے کہ ہر آدمی کے پاس ایک جیسا پیسہ ہو۔ اگر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، محلہ ہے، کالونی ہے، تو سب کے مکان برابر کے ہوں، سب کے پاس پیسہ ایک طرح کا ہو۔ انہوں نے کوشش بہت کی ہے، لاکھوں لوگ تہو طے کیے ہیں، لیکن الٹا ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سرمایہ داری اور سودی لین دین اور اس طرح کے جو کام ہیں یہ بھی بالکل ناجائز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کے لیے مال کے جو حصول کے راستے ہیں اس میں سے جائز اور ناجائز دونوں کو الگ کر دیا ہے، اور یہی راہ اعتدال ہے۔ مختلف قسم کی، مثال کے طور پہ حرام کے طریقے سے مال کمانا،
چوری کے ساتھ، غضب کے ساتھ، یعنی کسی کا مال چھین لینا، دھوکہ لے کر، سود کی تمام صورتیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف جائز طریقے بھی ہیں، حلال طریقے کے ساتھ کمانا، زکوٰۃ کے ساتھ کسی کو مال کا مل جانا، صدقات کی مد میں مل جانا، وراثت کی صورت میں مل جانا، اور حلال جتنے بھی کام ہیں۔ علی کل حال یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اور اس طریقہ پر عمل کرنے والے امریکہ، یورپی ممالک جو ہیں، یہ چند آدمیوں کے ہاتھ میں زیادہ پیسے اور دوسروں پر برتری، یعنی چند سرمایہ دارانہ نظام ان کے پاس ہو، بہت زیادہ ان کے پاس مال ہو اور دیگر کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو اس طرح یہ جو ظلم کی چکی کے اندر لوگ پس رہے تھے امریکہ میں، یورپین ممالک میں، یہ بہت زیادہ انسانیت پر ظلم ہوا۔ ایک انسان انسانیت کے مرتبے سے گر کر وہ سادہ حیوان بن گیا۔ تو یہ فطری آزادی جو ہے، یہ آزادی لوگ چھیننا چاہتے تھے۔ جہاد کی برکت سے الحمدللہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر بڑی زبردست مار ماری ہے۔ یہ چونکہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 33 میں وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یہ دین ہمارا انشاءاللہ یہ غالب ہونا ہے، ولو کرہ المشرکون، مشرک لوگوں کو یہ ناپسند ہی لگنا ہے۔ لہذا یہ جو سرمایہ دارانہ نظام بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف یہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ لوگ جو برابری والا درس دیتے تھے، اور دوسری طرف یہ سرمایہ دارانہ نظام کے حامی امریکی یا دیگر ممالک کے جو لوگ تھے، تو یہ سارے کا سارا نظام ان کا خراب ہوا کیونکہ فطری طریقے کے خلاف تھا۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے کا سارا کچھ ہے، وہی انسان کو رزق دیتا ہے، وہی انسان کا رزق تنگ کرتا ہے۔ تو یہ اگر لوگ اس بات پر چلیں، جو زیادہ مالدار لوگ ہیں، جو ان کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ نکالیں، صدقات خیرات کثرت کے ساتھ کریں، اور جو غریب آدمی ہے وہ اسی پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اسی پر قناعت کریں، تو اس کے ساتھ یقینی طور پر ایک بہت اچھی فضا، راہ اعتدال جو ہے یہ نکلے گا۔ یہی فطری طریقہ ہے اور اسی کا شریعت کے اندر ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ بالکل باطل ہیں، اور یقینی طور پر ان کا بطلان ہمارے سامنے واضح بھی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے باری تعالیٰ ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہوا ہے، اس رزق کو ہم جائز طریقے جو ہیں ان کے لیے ان کا استعمال کریں، ناجائز جتنے بھی راستے ہیں ہم ان سے دور رہیں۔ باری تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔